ہم دیکھتے ہیں سیکولرزم کے اثرات کیا پڑے ہیں یورپ کے اندر. مختلف حوالے سے ہم اس کے ڈسکس کر سکتے ہیں، مثلا سیاسی اثرات، معاشی اثرات، معاشرتی اثرات اور پھر سائنسی اثرات. یہ 4-5 ہم ڈسکس کرتے ہیں. یعنی پوری زندگی کو متاثر کیا سیکولرزم نے. سب سے پہلے ہم سیاسی اثرات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو ریلیجن سے آزاد کیا گیا ہے. کہا گیا کہ سیاست میں کوئی دین نہیں ہوگا، مذہب نہیں ہوگا، اور مذہب میں کوئی سیاست نہیں ہوگی. سپریشن بٹوین ریلیجن اینڈ اسٹیٹ آپ کہہ لیں یا پالیٹکس. تو یہ جو ہے کانسیپٹ جو ہے پیش کیا گیا. یہ کانسیپٹ کس نے باقاعدہ طور پر پیش کیا؟ میکیاولی جو ان کا مفکر ہے، فلاسفر ہے جو گزرا ہے یورپ کا، اس کی طرف سے یہ تصور پیش کیا. تو چنانچہ یہ یورپین جو کرسچینٹی تھی، اس جو یورپین انوائرمنٹ تھا، تو وہاں سیکولرزم نے سیاسی سطح پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 طرح کے اثرات چھوڑے. ایک تو یہ کہ پالیٹکس میں یا پھر اسٹیٹ میں جو ہے ریلیجن وہ انٹرفیرنس نہیں کرے گا، وہ مداخلت نہیں کرے گا. سیاست میں دین نہیں ہے، دین میں مذہب میں سیاست نہیں ہے. یہ ایک تو سیکولرزم نے یہ اثر چھوڑا. دوسرا یہ کہ مقصد اصل پیش نظر ہونا چاہیے، اس کے لیے ذریعہ اور راستہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. تو یہ سیکولرزم کے سیاسی اثرات تھے. سیکولرزم کے اگر ہم معاشی اثرات کے حوالے سے جائزہ لیں تو یہ بھی بڑے خطرناک اثرات ہیں جو یورپین لائف کے اوپر اور یورپین انسان کے اوپر سیکولرزم نے چھوڑے ہیں. مثلا اس میں بھی اصل یہی اصول کو اپنایا گیا کہ اصل مقصد ہے، اس کے لیے کوئی بھی ذریعہ کوئی بھی وسیلہ آپ اپنا سکتے ہو. اصل کیا ہے کہ دولت کے انبار ہونے چاہیے، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے. جائز ناجائز، حلال حرام، اونچ نیچ وغیرہ یہ مذہب کو نہیں آنا چاہیے. تو معیشت میں سے بھی مذہب کو نکال دو. معاشی جو معاملات ہیں، آپ کے جو معاشی معاملات ہیں، ان کے اندر مذہب مداخلت نہ کرے. یہ سیکولرزم کے معاشی اثرات ہیں. اس نے جو ایک مذہب سے آزاد معاشی نظام تشکیل دلایا یا کیا سیکولرزم نے، اس کے 4 اصول جو ہیں وہ مذہب کے مخالف جا رہے ہیں. سود ہے، اجرتوں میں کمی ہے، تحسینیات ہیں اور تحسینیات کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے، اور ذخیرہ اندوزی ہے. سیکولرزم کے معاشرتی اثرات ہم یورپ میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اقدار و روایات اور اخلاقیات کا خاتمہ کرتا ہے. معاشرے کے اندر یہ بڑوں کا احترام، یہ چھوٹوں کا احترام، یہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں، کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو گیا. والدین، پیرنٹس اور وغیرہ. حیا ایک بہت بڑی ویلیو ہے، اسلامک سوسائٹی کی بیسک ویلیو ہوتی ہے. اگر ہم اسلامک اکارڈنگ ٹو اسلامک ٹیچنگ دیکھیں، سیکولرزم نے سوشل سطح پر، معاشرتی سطح پر حیا کا خاتمہ کر دیا کہ کہنے لگا یہ دقیانوسانہ سوچ ہے، پرانے زمانے کی سوچ ہے. تو اقدار کا خاتمہ کر دیا سیکولرزم نے، جبکہ مذہب اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی طرح ہم سیکولرزم کو دیکھیں تو اس نے مزید جو اثر چھوڑا ہے وہ سائنسی اثرات ہیں جو سیکولرزم نے یورپین لائف پہ مرتب کیے ہیں. مثلا اس سے پہلے جو ہے سائنس تو اتنی پہلے تو یورپ میں اس نے ترقی نہیں کی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ترقی کرنے لگی تو مذہب جو تھا وہ روکنے لگا سائنسی ترقی کو. اب وہ جو مذہب ہے جو اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھا، جو در حقیقت گریک فلسفی تھی، سینٹ پولس جو ہے اس کی بڑی چیزیں اس کے اندر اس نے داخل کی ہوئی تھی، وہ اپنی اوریجنل شیپ میں تھی نہیں. وہ کرسچینٹی جو تھی وہ سائنس کے مخالف جا رہی تھی. چنانچہ جو سائنسی تحقیقات سامنے آ رہی تھیں، سائنسدان بڑے شد و مد کے ساتھ دریافتیں، ایجادات سامنے لے کر آ رہے تھے، تو یہاں سے ایک تصور یہ سامنے آیا کہ سائنس جو ہے وہ مذہب سے مخالف ہے، متضاد ہے، اینٹی ریلیجن ہے. حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی اس وقت ڈارک ایجز میں. اس رد عمل، ایکشن ری ایکشن کے اندر یہ جو موقف بن گیا، ابھی تک اس کے اثرات ہیں اور یہ ختم نہیں ہونے پا رہا. بلکہ کہا گیا کہ اگر آپ نے مذہب کی بات کرنی ہے تو سائنس کی بات چھوڑ دیں، اگر آپ نے سائنس کی بات کرنی ہے تو مذہب کی بات چھوڑ دیں. یہ ایک موقف تشکیل پا گیا. سائنسی طور پر
سیکولرزم نے یہ پھر انٹروڈیوس کروایا یہ بات کہ مذہب اور سائنس آپس میں ٹکراتے ہیں، متضاد ہیں۔ اسی طرح یہ کہا گیا، بلکہ اسی سائنس کو پھر سائنس جب ایک پاورفل ایک نالج بن گیا، ایک بڑا طاقتور علم بن کے سامنے آیا، اس نے انسانیت کو بڑا متاثر کیا، لوگ بڑے متوجہ ہوئے، تو وہاں سے پھر یہ ایک بات سامنے آئی کہ سائنس جو ہے اس کو اخلاقیات کے خاتمے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ چنانچہ انسان معاشی حیوان بن گیا۔ اصل چیز معاشی مفاد، پیسہ، دولت، یہ چیزیں اصل بن گئی۔ ذرائع پر استحصال، قبضہ انسان کا یہ مطمع نظر ٹھہرا، انسان اس کے لیے کوششیں کرنے لگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں گزشتہ صدی میں 2 عظیم جنگیں ہوئیں۔ وہ کس بیس پہ ہوئی ہیں؟ وہ وسائل پہ قبضہ کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں نا، نو آبادیاتی ایک نظام جو تھا اس کو مستحکم کرنے کے لیے اور دوسرے کو ذرائع پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو یہ سیکولرزم کے ہی اثرات تھے۔ تو اسی طرح یہ کہا گیا کہ یہ جو سیکشولی جو مسئلہ ہے، یہ سیکس وغیرہ، یہ کوئی حیا اور غیرت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک حیاتیاتی مسئلہ ہے انسان کا، بس ایک جو ہے بایولوجیکلی ایک پرابلم ہے، اس کو سولو کرنا چاہیے اور اس میں مذہب کے نام پہ رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ تو سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو یوں دیکھا گیا۔